اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے تمام امتی پیش کی گئیں، ایک یا دو نبی اپنے بعض کچھ ہی امت کے ساتھ گزارتے رہے، اور بعض نبی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھیے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑی جماعت ہے جو کناروں تک چھائی ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا، آسمان کے مختلف کناروں تک ادھر ادھر دیکھیے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو تمام آسمان تک چھائی ہوئی ہے۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور اس میں سے 70,000 حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرے میں تشریف لے گئے، اور کچھ تفصیل نہیں۔ صحابہ لوگ اس معاملے کے بارے میں بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول پہ، اس لیے ہم ہی وہ لوگ ہیں یا ہماری وہ اولاد ہے جو اسلام میں پیدا ہوئی، کیونکہ ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ باتیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، وہ بدشگونی یا اچھا شگون میں یقین نہیں رکھتے، اور داغ کا علاج نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گیا، یعنی وہ دوسرے صحابی سے فضیلت میں شمار نہیں ہے۔ صحیح البخاری حدیث 570۔ اللہ اللہ لا الہ الا۔ اس سے مراد وہ دم ہوگا جو شرکیہ ہو، یا پھر وہ دم جو قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو، لیکن وہ دم جو قرآن اور سنت میں ہو وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ وہ دم جو شرکیہ نہ ہو، چاہے وہ قرآن اور سنت میں موجود ہی نہ ہو، وہ بھی کرنا جائز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، لیکن اگر کوئی یہ کروا رہا ہے تو اس 70,000 کے حدیثوں والی فضیلت سے محروم رہے گا۔ یعنی ان کے تقوی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ صرف سنت طریقے سے دم کریں گے، اگر غیر سنت دم جو شرکیہ نہ ہو وہ دم بھی کرنا جائز ہے۔ کچھ اہل علم نے اس حدیث کا غلط فہم نکال کر کہا ہے کہ کسی بھی طریقے کا دم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ان 70,000 لوگوں میں شامل ہونا ہے، چاہے وہ سنت طریقے کا دم ہو یا غیر سنت طریقے کا، اور کچھ کہتے ہیں کہ خود کر لیا جائے لیکن دوسروں سے خود پر نہ کروایا جائے، لیکن یہ دونوں رائے صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر بھی دم کیا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے دم کروایا بھی ہے۔ دلیل کے لیے دیکھیے صحیح البخاری کتاب فضائل القرآن حدیث 50۔ بد شگونی یا اچھے شگون میں یقین نہ رکھتے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شبھ اشبھ جیسے ہندو مذہب میں ہوتا ہے اس پر یقین نہیں کریں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلم بھائی بہن بھی اس میں شامل ہیں جو اس طرح کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، جیسے بلی راستہ کاٹ جائے تو اس راستے سے نہ جانا، یا پھر اگر چپل الٹی ہو جائے تو اس سے وہ بدشگونی سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اگر ان 70,000 لوگوں میں شامل ہونا ہے، ہمیں
تو ان غلط چیزوں پر یقین نہیں رکھنا ہوگا۔ داغ کے ذریعے علاج نہ کرواتے ہوں۔ داغ ایک علاج کا طریقہ ہے، یہ جائز علاج ہے، لیکن اگر آپ کو ان 70,000 لوگوں میں شامل ہونا ہے تو آپ کو اس طریقے کا علاج سے بچنا ہوگا۔ آپ کو اپنے رب پر بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے، یعنی آپ کا ایمان ہونا چاہیے اور آپ کا اعمال آپ کے اس ایمان کی گواہی دے کہ اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو مشکل میں صرف اللہ ہی یاد آئیں، کوئی پیر، فقیر، مظہر، اولیاء اعلیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری بال جبریل میں کہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو ساحر اور کافری کیا ہے۔ تو یہ والا معاملہ نہ ہو کہ کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بت سے امید لگاتے ہیں اور ہم اللہ کو چھوڑ کر مزاروں سے امید لگا لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگوں کا ایک گروہ جنت میں جائے گا جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ حدیث صحیح مسلم 523۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔